اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو آپ کے میزبان محمد حسیب احمد کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رب تعالیٰ کا ایک مرتبہ پھر بہت شکر ادا کرتے ہیں جس نے اپنے اور اپنے محبوب کے صدقے ہمیں خوبصورت رمضان المبارک کی گھڑیاں عطا کی ہیں، اور میں اپنی جانب سے اور پنجتانی اسلامک میڈیا کی جانب سے میرے تمام دوست جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تمام کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں آپ کا میزبان محمد حسیب احمد، پروگرام رنگ رمضان، جس میں بہت سی دین کی باتیں اور حضور کی پیاری پیاری نعتیں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ محترم ناظرین، میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں کھانا کھانے کے متعلق کچھ سنتیں بیان کی تھی۔ آج انشاءاللہ دو مزید کھانے کے حوالے سے میں سنتیں بیان کروں گا کہ کھانا ٹیک لگا کر نہیں کھانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی جو آپ کے پاس موجود تھا، آپ سے یہ فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ اور کھانے کے متعلق جو دوسری سنت میں نے آج بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کھانا گرم گرم نہ کھایا جائے۔ سیدہ اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب سریت بناتی تو اسے کسی چیز سے ڈھانپ دیتی، یہاں تک کہ اس کا جوش اور دھواں ختم ہو جاتا۔ پھر فرماتی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ زیادہ برکت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ کھانے کے متعلق آج میں نے دو سنتیں بیان کی ہیں۔ کوشش کیجئے کہ آپ بھی ان کے اوپر عمل کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو سن کر اس پر عمل کر سکیں۔ محترم ناظرین، میں آپ کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں جو مہمان موجود ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عابد نعیمی صاحب، آپ تشریف فرما ہیں، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ان کے ساتھ عظیم قاری قرآن جناب قاری عبدالجبار سیالوی صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ملک پاکستان کے بڑے ہی خوبصورت ثناخوان، مایہ ناز ثناخوان، خوبصورت انداز ہے، عشق و مستی میں ڈوب کر حضور کی نعت پڑھتے ہیں، جناب صاحبزادہ حافظ احمد رضا قادری صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ میں اپنے تمام گیسٹوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن رحمان سے کیا جائے گا۔ میں بلا تاخیر قاری صاحب سے بڑے ہی ادب سے ملتمس ہوں کہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید فرما کر ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ جناب قاری عبدالجبار سیالوی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل
سبحان اللہ سبحان اللہ. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. سبحان اللہ. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. وعباد الرحمن. سبحان اللہ. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. سبحان اللہ سبحان اللہ. إنها ساءت مستقرا ومقاما. صدق الله
ماشاءاللہ سبحان اللہ، خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن رحمان فرما رہے تھے جناب قاری عبدالجبار سیالوی صاحب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں، سوز میں، عمر میں مزید برکت عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رنگ رمضان اپنے میزبان محمد حسیب احمد کے ساتھ پنجتنی اسلامک میڈیا کے پلیٹ فارم سے یہ خصوصی ٹرانسمیشن رمضان المبارک میں آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ میرے ساتھ موجود ہیں عالم اسلام کی عظیم آواز جناب حافظ احمد رضا قادری صاحب۔ میں بلا تاخیر ان سے گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول پیش کریں۔ رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ اللہ 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 رمضان مبارک میں وہ سامنے کعبے کے، رمضان مبارک میں وہ سامنے کعبے کے، افطار کرائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے، وہ حج پہ بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ ان سانسوں کے رکنے سے اور موت کے آنے سے، ان سانسوں کے رکنے سے اور موت کے آنے سے، اور موت کے آنے سے، وہ پہلے بلائے گا،
میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی، جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی، اس کعبے پہ جائے گی، دل جھوم سجائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا کہ میں کعبے کو دیکھوں گا۔ بڑا ہی خوبصورت کلام جناب صاحبزادہ حافظ احمد رضا قادری صاحب پیش کر رہے تھے۔ یہ دعا ہے اور میں رب تعالیٰ سے بڑے ہی ادب سے یہ دعا کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کی اس خوبصورت گھڑیوں میں یہ جو محفل ہم دوستوں نے سجائی ہے، اس کا صدقہ تمام دوستوں کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، اور میرے ساتھ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں تمام کو بار بار با ادب خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرما۔ محترم سامعین، آج کے اس دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی تقدیر کے متعلق مختلف سوالات کرتے ہیں، ان کے ذہنوں میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں کہ کیا تقدیر واقعی میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس پر یقین کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کیا جو کچھ تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے وہی ہوگا یا پھر تقدیر کو بدلا بھی جا سکتا ہے۔ ان سب سوالات اور ان سب موضوعوں پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں علامہ مفتی محمد عابد نعیمی صاحب۔ میں گزارش کروں گا علامہ صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ تقدیر کیا ہے اور ہمیں کس قدر اس پر یقین رکھنا چاہیے، ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا پیارا اسلام بہت خوبصورت دین، بہت خوبصورت مذہب ہے، اور اس دین کے اندر ہر چیز کی وضاحت موجود ہے۔ بے شک کوئی بھی کائنات کے اندر ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں دین اسلام نے وضاحت نہ کی ہو۔ بالکل۔ تقدیر ہی علم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو بلکہ کائنات کو جب پیدا کیا تو اس کائنات کے اندر اول سے لے کر آخر تک جو کچھ ہونا ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، اس کو تقدیر کہا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث مبارکہ ہیں تقدیر کے متعلق کہ جو ہماری رہنمائی کرتی ہیں تقدیر کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، ابھی گوشت کے لوتھڑے، ایک حدیث مبارکہ میں ہے اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ جب 40 دن کا ہوتا ہے نطفے کی صورت میں، اس کے بعد پھر 40 دن کا وہ ایک جمے ہوئے خون کی طرح ہوتا ہے، پھر گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے کو بھیجتا ہے اور اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے۔ اللہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر روح پھونکی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر اس نے کب پیدا ہونا ہے، کب مرنا ہے، کتنا عرصہ گزارنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا، اللہ حاضر کیا ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔
اللہ اس پیدا ہونے والے بچے کے متعلق، اور اس کو تقدیر کہا جاتا ہے۔ اب اگر دیکھیں تو 3 فرقے ہیں تقدیر کے متعلق جن کا عقیدہ ہے، ان کے حوالے سے ایک جبریہ کہلاتا ہے، ایک قدریہ فرقہ کہلاتا ہے، اور ایک اہل سنت ہم جو ماتریدی ہیں ہمارا عقیدہ ہے۔ جو جبریہ عقیدہ ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ جو تقدیر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی، انسان نے جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ بالکل۔ اب اس کے اندر انسان مجبور ہے، اگر وہ کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس کے بارے میں باز پرس نہیں ہوگی، چاہے وہ غلط عمل کرے صحیح عمل کرے، کوئی بھی عمل کرتا ہے اللہ۔ تو اس سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ دوسرا عقیدہ قدریہ ہے۔ قدریہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کو اختیار دیا گیا ہے، اور جو انسان نے جو کچھ بھی کرنا ہے نیک اعمال کرنے ہیں یا برے اعمال کرنے ہیں، ان سب کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا بالکل، اور وہ جواب دہ ہوگا۔ لیکن اہل سنت و جماعت، ہم جو ماتریدی ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور انسان کو پیدا کرنے کے بعد پھر اس کو اختیار دے دیا ہے، بعض چیزوں کے اندر اختیار دیا ہے۔ اب کل قیامت کے دن ان چیزوں کے بارے میں اس سے باز پرس ہوگی کہ جس کے اندر اس کو اختیار دیا گیا، وہ مجبور نہیں ہے۔ ایک آدمی مثلا کسی چیز کے اوپر وہ قادر ہی نہیں ہے اور اس سے وہ کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو اس کے بارے میں بھی اس سے باز پرس ہوگی، ایسی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ معاف فرمانے والا ہے، لیکن ان چیزوں کے بارے میں باز پرس ہوگی کہ جن کے بارے میں اس کو اختیار دیا گیا تھا۔ 2 راستے تھے، ایک راستہ اچھائی کی طرف جانے والا تھا، ایک راستہ برائی کی طرف جانے والا تھا۔ اب بندے کو اختیار ہے، چاہے وہ اچھا کام کرے یا چاہے برا کام کرے، تو اب اس چیز کے بارے میں اس سے باز پرس ہوگی، اس سے پوچھا جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی اس بارے میں موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، ہم بقیع میں موجود تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھڑی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے، اپنے سر انور کو جھکایا اور اس چھڑی سے زمین کے اوپر کوریدنے لگے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کے بارے میں لکھ دیا کہ جو کچھ اس نے کرنا ہے۔ اب صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی ہیں غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں نے نیک اعمال کرنے ہیں یا برے اعمال کرنے ہیں، تو پھر ہمیں اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے ہمیں اسے کے اوپر یقین کرنا چاہیے۔ تو اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو لکھا بھی ہے اور ساتھ اختیار بھی دیا ہے، اختیار بھی دیا، عقل و شعور بھی دی کہ آپ کیا بہتری ہے اور کیا مختلف کام۔ نیک اعمال اگر اس کے مقدر میں لکھے ہیں تو نیک اعمال کے اوپر اس کو توفیق بھی دی ہے، اور وہ جب توفیق دیتا ہے تو اس توفیق کے ذریعے وہ انسان نیک اعمال کرتا ہے، اور پھر اس کے اوپر وہ اس کے جس طرح کے اس کے اعمال ہوں گے اسی کے بارے میں اس سے باز پرس ہوگی۔ اب ایک چیز کہ تقدیر کی پھر آگے 3 قسمیں آ جاتی ہیں۔ ایک تقدیر مبرم ہے، پھر مبرم کی آگے 2 قسمیں ہیں، مبرم حقیقی، مبرم غیر حقیقی، اور ایک تقدیر معلق ہے۔ یہ تقدیر مبرم وہ ہے کہ جو اٹل لکھ دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے جس طرح کے اعمال تھے ان کے اوپر عذاب نازل ہو چکا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور یہ بتانے کے لیے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب کو لکھ دیا گیا تھا۔ یہ ہے تقدیر مبرم کہ جو لکھ دی ہے اس کے بارے میں اب دوبارہ کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اور ایک ہے تقدیر معلق، جیسے چھت کے ساتھ پنکھا لٹک رہا ہوتا ہے، اسی طرح وہ تقدیر لٹک رہی ہوتی ہے۔ اب اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کوئی نیک اعمال کریں گے، مثال کے طور پہ آپ کے اوپر کوئی سختی آنے والی ہے، کوئی تنگی تکلیف لکھی ہوئی ہے،
جیسے ہم نکلتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی اچانک کوئی مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے، تو اب کیا ہوا کہ اس کے بارے میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ آدمی نیک اعمال کرے گا، نماز پڑھے گا، صدقہ کرے گا، یا جو ہے وہ فلاں بزرگان دین سے دعا کرائے گا، اس کے والدین اس کے لیے دعا کریں گے، تو اس جو تقدیر ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا، اللہ اکبر، اس کو بدل دیا جائے گا۔ اب یہ تقدیر معلق ہے کہ جو بدل سکتی ہے، ایک تقدیر مبرم ہے اور ایک تقدیر معلق ہے۔ معلق وہ ہے کہ جو صدقہ و خیرات سے، دعا سے اور نیک اعمال سے اس کو بدلا جا سکتا ہے، تو یہ تقدیر ہے۔ اب انسان کی اپنی مرضی ہے کہ انسان نیک اعمال کرے یا برے اعمال کرے۔ اب آگے چل کے اس کے اوپر بھی وضاحت ہوگی کہ جب ایک لکھ دیا گیا ہے تو پھر اس کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے، وہ انشاءاللہ پھر۔ جی محترم ناظرین، خوبصورت انداز میں تقدیر کے حوالے سے بیان فرما رہے تھے علامہ صاحب، اور کیا خوبصورت بات، تقدیر کے متعلق تو ہمیں انفارمیشن ملی ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ اگر ہم پہ کوئی بلائیں یا کوئی مصیبتیں مسلط ہونے والی ہیں، اگر ہم نیک اعمال کریں گے، والدین کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لیں گے، یا پھر صدقہ و خیرات کریں گے، کسی غریب کی، کسی مسکین کی مدد کریں گے، تو وہ عذاب ہم سے ٹل بھی سکتا ہے۔ محترم ناظرین، دوستوں کی بھرپور فرمائش پر بار بار، کیونکہ دوستوں نے مجھے کہا کہ آپ بھی نعت پڑھتے ہیں تو پروگرام میں نعت شامل کیا کریں، میں ایک کلام شامل کروں گا اور انشاءاللہ سبھی اس میں جھوم جائیں گے۔ ان کا منگتا ہوں، ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا، ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے گھر عیب کی کرتے
پردہ پوشی کہ میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، کہ میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے۔ بہت ہی خوبصورت کلام شاعر نے لکھا اور میرا یہ بڑا ہی پسندیدہ کلام ہے۔ محترم ناظرین، ہم بات کر رہے تھے تقدیر کے حوالے سے، علامہ صاحب بھی موجود ہیں۔ جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ جب بچہ جو ہے وہ پیٹ کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، تبھی ہی اس کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیر کو لکھا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ یعنی کہ اس حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ نے اس زمین و آسمان کو بنانے سے 50,000 پہلے تمام مخلوقات کی جو ہیں وہ تقدیریں لکھ دی ہیں۔ محترم ناظرین، یہاں پر ہمارے معاشرے میں اور بھی چند باتیں ایسی ہیں تقدیر کے حوالے سے جن کو بڑی ان کے پرانے طور پہ کہاوت بن چکی ہیں اور لوگوں نے ان سے بہت زیادہ ڈرنا شروع کر دیا۔ وہ کیا ہے کہ اگر بلی راستہ کاٹ جائے تو ہمارے ذہن میں ایک بڑا عجیب سا خیال ہوتا ہے کہ جی کام خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ کئی لوگ یہ کرتے ہیں کہ منگل کے دن سفر نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور چوبارے پر اگر کوا بول جائے تو مہمان آئیں گے۔ اس طرح کی مختلف جو کہاوتیں ہمارے معاشرے میں چلتی ہیں اور لوگ ان کے اوپر بعض اوقات ان کے اوپر بڑا یقین رکھتے ہیں۔ تو میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان چیزوں کی اصل کیا ہے، ان کی کتنی حقیقت ہے، یہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اسلام بڑا خوبصورت دین ہے۔ اصل میں بے شک ہم بہت عرصہ تک غیر مسلموں یعنی ہندوؤں کے ساتھ ہم رہے، بالکل، جس کی وجہ سے ہندوازم جو ہے اس کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، توہمات اس کو کہا جاتا ہے، بہت زیادہ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو کافی عرصہ ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمارے اندر بھی وہ چیزیں اب جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہیں، تو جن کو دور کرنا چاہیے ہمیں۔ یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق حقیقی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ بے شک اس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، اس کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، کالی بلی جو ہے وہ بول جائے، بلی راستہ کاٹ جائے، اور اسی طرح جس طرح آپ نے چیزیں بیان کی ہیں، یہ ان چیزوں کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف ہمارے خیالات ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے علامہ صاحب آپ نے بات کی ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے۔ لیکن حسیب بھائی، اصل میں بات یہ ہے کہ آپ جس چیز کے اوپر یقین کر لیں گے نا، وہ کام آپ سے ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ یہ یقین کر لیتے ہیں، جیسے بعض حضرات یہ کہتے ہیں جی
کہ دو بھائیوں کی اکٹھی شادی نہیں کرنی، دو بہنوں کی یا بہن بھائی کی اکٹھی شادی نہیں کرنی، سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی. لوگ کہتے ہیں کہ اگر سفر کے مہینے میں شادی کی تو جو ہے وہ شادی کامیاب نہیں ہوتی، یا پھر وہ اولاد نہیں ہوتی، اولاد نیک نہیں ہوتی. میں بڑی ایک پیاری روایت آپ کو بیان کرتا ہوں. اب یقین جانیں، لوگ اگر لوگوں سے ہی بات کریں نا تو لوگ آگے سے کہتے ہیں ہمارے ہاں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اگر اکٹھی شادی کی جائے تو دو بہنوں کی بھائیوں کی تو شادی کامیاب نہیں ہوتی، سفر کے مہینے میں یہ فلاں یہ ہوتا ہے فلاں. مجھے یہ بتائیں، کائنات کے اندر سب سے کامیاب ترین شادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، حضرت مولا کائنات کی شادی کامیاب ترین شادی. بالکل. تو آپ یہ یاد رکھیں کہ حضرت مولا کائنات اور حضرت فاطمہ کی شادی جو ہے وہ سفر کے مہینے میں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادی اگر ہوئی تو وہ کامیاب نہیں ہوگی، تو اس کائنات کے اندر سب سے کامیاب شادی حضرت فاطمہ الزہرا کی. بالکل. اور پھر جب اولاد نہیں ہوگی تو مجھے بتائیں کائنات کے اندر ایسی اولاد جیسی بھی کوئی اولاد ہے جو حضرت امام حسنین جیسی، اور پھر اولاد نیک نہیں ہوگی. کائنات کے اندر سارے سجدے امام حسین کے سجدے کے اوپر قربان کہ جن کی وجہ سے یہ دین ہمیں ملا. تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، بلی کا بولنا منحوس ہے، بلی راستہ کاٹ جائے. ایسی کوئی بھی روایات نہیں ہیں، یہ صرف توہمات ہیں اور لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. ہمیں صرف اللہ کی ذات کے اوپر یقین کرنا چاہیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے اس نے ہو کر رہنا ہے. بے شک. دوسری بات یہ، ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا نا تقدیر معلق ہے، ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ان چیزوں کو آپ ایک الارم کے طور پہ تو لے سکتے ہیں. یہ اشارہ تو ہو سکتا ہے کہ بلی بول کر ہمیں بتا رہی ہے کہ آپ اپنے اعمال کو درست کر لیں. کوا بول کر ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی برا وقت آنے والا ہے، لہٰذا اپنے آپ کو سنبھال لیں. ہم نے یہ کبھی اس طرف غور نہیں کیا کہ یہ جو آنے والی وہ جو بلا ہے، جو آنے والا جو مصیبت ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہو سکتی ہے. دیکھیں، نہ ہمارے گھروں کے اندر اب قرآن مجید کی تلاوت رہی، نہ ہمارے گھروں کے اندر وہ نمازیں رہی. ہماری مائیں بہنیں، کل کو تو ہماری مائیں بہنیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے بچوں کو دودھ پلاتی تھی، اور پھر اس کا اثر کیا ہوتا تھا؟ اولیاء کرام علیہ السلام پیدا ہوتے تھے. تو آج ہمارے گھر کے اندر فلمیں ڈرامے چل رہے ہیں، گانے باجے چل رہے ہیں، ناچ گانا چل رہا ہے، ہر کوئی اپنے مگن میں گم ہے. تو یہ ان چیزوں کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے. قرآن مجید کی تلاوت ہم نہ کریں، نماز کی پابندی ہم نہ کریں، فلمیں ڈرامے ہمارے گھروں میں چلیں، ناچ گانا ہمارے گھروں میں چلے، شادی بیاہ کے جو رسم و رواج ہیں وہ آپ دیکھ لیں ہمارے کس طرح کے رسم و رواج ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ مجھے یہ بتا. اب حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، جس گھر کے اندر کتا ہو، جس گھر کے اندر تصویر لگی ہو، تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو جب رحمت کے فرشتے ہم خود گھر میں آنے ہی نہیں دیتے تو پھر رحمت کہاں سے آئے گی؟ تو یہ ان ساری چیزوں کا تعلق یہ صرف توہمات سے ہے، ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہونا ہے اس نے لکھ دیا ہے، اس کے بغیر کوئی ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ، ہمیں اپنے اعمال کے اوپر توجہ دینی چاہیے. جب ہمارے اعمال درست ہوں گے تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں انشاءاللہ. علامہ صاحب، آپ نے بات کی یقین کے حوالے سے کہ جس طرح ہم جس بات پر یقین کر لیتے ہیں اسی طرح کے معاملات ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں. ایک ریسرچ کی گئی، یورپ ممالک میں ایک شخص تھا جس کو پھانسی کی سزا دے دی گئی. تو ڈاکٹرز نے چاہا کہ ہم اس کے اوپر ایک انسان کی سوچ کا اس کے کردار کے اوپر کتنا اثر ہوتا ہے، ہم اس شخص کو لے کر اس کے ساتھ وہ ریسرچ کرتے ہیں. وہ ڈاکٹرز نے اس کے ساتھ ملاقات کی، میٹنگ کی، اس شخص سے ملے اور اسے کہا کہ آپ کو سزائے موت ہو گئی ہے، آنے والے 10 دن میں یا 15 دن میں آپ کو سزائے موت دے دی جائے گی. ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ کرنا ہے، ایک سانپ ہم نے پکڑا ہے نئے قسم کا، تو ہم نے اس کے زہر کا اندازہ لگانا ہے کہ جی وہ کتنی جلدی انسان کو جو ہے وہ ختم کر سکتا ہے، یا ہم اس کو کس طرح سے انسان کو اس سے بچا سکتے ہیں. تو کیا آپ یہ اجازت دیتے ہیں کہ ویسے بھی آپ نے جو ہے مر جانا ہے، تو اگر ہم سانپ سے آپ کو کٹوا لیں اور یہ ایکسپیریمنٹ کر لیں کہ جی اس کا زہر کتنا زیادہ خطرناک ہے؟ وہ شخص مان گیا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. وقت مقرر ہوا، اس شخص کو لے کر گئے ایک جگہ پر، اس کی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ دی گئی. پٹی باندھنے کے بعد جو ڈاکٹرز تھے، وہاں پہ کوئی سانپ نہیں تھا، انہوں نے ایک کومن پن لی اور اس کے پاؤں کا جو انگوٹھا اس میں زور سے مار دی، اور اس شخص کو یہ کہا کہ جی آپ کو سانپ نے
کاٹ لیا ہے، اور یہ ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ ٹھیک 20 منٹ بعد وہ شخص مر گیا، حالانکہ اس کو کسی سانپ نے نہیں کاٹا تھا، کسی چیز نے بھی نہیں کاٹا تھا، صرف ایک کومن پن لگائی، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ یہ آپ کو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ تو محترم ناظرین، جو ہمارے ذہن کے اندر مختلف چیزوں کے متعلق ایک ہوا بنا دیا جاتا ہے کہ جی اس کا ایسے ہوگا، اس کی اصل حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل وہی ہے جو علامہ صاحب نے فرمایا کہ ہر چیز کے اوپر میرے رب کی قدرت ہے، میرے رب کا اختیار ہے، جیسا اس نے لکھا ہے، جیسا اس نے چاہا ہے ویسا ہی ہوگا۔ میرے ساتھ موجود ہیں عالم اسلام کے بڑے ہی خوبصورت ثناءخوان، ایک منفرد انداز رکھتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہمارے پروگرام میں کلام پیش کریں۔ وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، سبحان اللہ، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، انہیں اختیار دیا گیا، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے۔ جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی، جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی، تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی، چھپے آفتاب کو موڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے۔ اس کلام کا بہت ہی پیارا شعر، بسم اللہ۔ کہ سوئے نار ان کے غلام کو لیے جا رہے ہو ملائکہ، لیے جا رہے ہو ملائکہ، وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دے، وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے۔ اور لکھو نازش ان کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی، لکھو نازش ان کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی، کہ کسی کی آنکھ نکل گئی، وہ لعاب پاک سے جوڑ دے، وہ لعاب پاک سے جوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، سبحان اللہ، کو توڑ دے، وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا۔ ماشاءاللہ،
سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں صاحبزادہ حافظ احمد رضا قادری صاحب میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کو بیان کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں عمر میں مزید برکت عطا فرمائیں. محترم ناظرین، ایک آخری سوال علامہ صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ علامہ صاحب نے جس طرح تقدیر کے متعلق بیان فرمایا، علامہ صاحب کیا تقدیر کے اوپر ہمارا بھی اختیار ہے، اور کس حد تک اختیار ہے؟ ہم اپنی تقدیر کو کس طرح اور کتنا تبدیل کر سکتے ہیں؟ ہمارے ناظرین کو بتائیے. حسیب بھائی، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، ایسا موضوع ہے کہ اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے. بالکل. حضرت مولا کائنات سے تقدیر کے متعلق پوچھا گیا تو حضرت مولا کائنات نے بڑی خوبصورت بات کی. آپ فرماتے ہیں تقدیر ایک دریا ہے، اللہ. اس میں پاؤں نہ رکھنا، اگر پاؤں رکھ دیا تو غرق ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے. تقدیر، تو تقدیر کو سمجھنا یہ ذرا مشکل کام ہے. بالکل. اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تقدیر کے متعلق بہت زیادہ غور و خوض نہ کیا جائے. بعض اوقات شیطان، چونکہ یہ خیالات لانے والا شیطان ہوتا ہے، اور شیطان ایسے ایسے خیالات انسان کے اندر پیدا کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے ایمان جانے کا خطرہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. ایک بڑی پیاری بات ذرا مشکل ہے تقدیر کو سمجھنا، اور ہمارا اختیار کتنا ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ انسان کہتا ہے جب لکھ دیا تو پھر ہمیں اعمال کی ضرورت کیا ہے. بڑی پیاری بات. اور ہمارے ایک بزرگ ہیں، اب وہ ماشاءاللہ بزرگ ہیں، لیکن انہوں نے اپنی جوانی کی ایک بات بتائی. وہ ایک سرکاری ادارے کے ریٹائر ہیں، اور بڑی پیاری اگر وہ بات سمجھ آ جائے تو ہمیں تقدیر کی بات سمجھ آ جائے گی. بسم اللہ جی. انہوں نے بتایا کہ ہم اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا میں، تو ایک آدمی آیا. یہ جو مجذوب ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، یا جس کو عامل آپ کہہ لیں، ایک عامل شخص تھا. تو وہ اچانک میرے دفتر میں داخل ہوا تو آ کر مجھے کہنے لگا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا یار مجھے یہ عاملوں والی ان باتوں کے اوپر میرا ایمان نہیں ہوتا، لہٰذا میں ویسے ہی میرا وقت ضائع نہ کروں. انہوں نے اس جو عامل تھا اس نے کہا اچھا صرف آپ مجھے 5 منٹ دے دیں، میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کی تقدیر کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، آنے والے وقت میں آپ نے کیا کرنا ہے. وہ حضرت کہنے لگے کہ میں نے کہا چلیں دیکھ لیتے ہیں. اس نے ایک چارٹ شیٹ نکالی اور اس کے اوپر تقریباً کوئی 40 کے قریب نام لکھے ہوئے تھے، مثلا مختلف نام ہیں. کتاب کا نام، کتاب لکھا ہے، قلم لکھا ہے، کرسی ہے، میز ہے، کوئی بھی تقریباً 40 کے قریب نام لکھے ہوئے تھے. جی. اس نے مجھے کہا کہ آپ نے ان میں سے کسی ایک کو منتخب کرنا ہے، کسی ایک کے اوپر آپ نے انگلی رکھنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا. ساتھ ہی جب وہ رکھا آگے اور کہا کہ یہ نام کے اوپر انگلی رکھیں، اور ساتھ ہی اس نے ایک پیپر نکالا اور پیپر کے اوپر کچھ لکھ کر تو وہ پیپر الٹ کر میرے سامنے رکھ دیا. وہ کہنے لگے یہ کیا ہے؟ تو وہ جو عامل تھا، مجذوب آدمی تھا، اس نے کہا کہ یہ وہ لکھا ہوا ہے کہ جو آپ نے منتخب کرنا ہے. اللہ. اب دیکھیں، ایک عامل کا علم، ایک عامل کا علم کہتا ہے یہ وہ لکھا ہوا ہے کہ جو آپ نے منتخب کرنا ہے. اللہ. اب وہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے وہ 40 خانے ہیں، میں ذہن میں سوچوں کہ اس کے اوپر نام اگر انگلی رکھوں گا تو شاید یہ وہ اس نے لکھا ہو، اس کے اوپر رکھوں تو شاید یہ وہ اس نے لکھا ہو. اللہ. وہ کہتے ہیں کہ واللہ جب میں نے بڑی سوچ و بچار کے بعد کہ میں کوئی کسی ایسے خانے کے اوپر نام رکھوں، انگلی رکھوں کہ جو اس نے نہ لکھا ہو، تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک خانے کے اوپر نام لکھا. واللہ جب میں نے وہ ورقہ اٹھایا، پیج اٹھایا، تو اس کے اوپر وہی لکھا ہوا تھا جس کے اوپر اللہ. کہتے ہیں اس دن مجھے تقدیر کی سمجھ آئی کہ انسان لکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوتا ہے، بے شک جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے. بے شک. کہاں ایک عامل کا علم اور کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم. قدرت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن ہمیں اختیار دے دیا گیا ہے کہ آپ نے اس کو منتخب کرنا ہے، آپ نے اس کو اختیار کرنا ہے.
چاہے آپ اچھا راستہ اختیار کر لیں چاہے آپ برا راستہ اختیار کر لیں. تو اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو یقیناً تقدیر بھی سمجھ آ جائے گی کہ تقدیر کیا چیز ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ لکھا ہوا ہے شروع سے، لیکن ہمیں ساتھ اختیار دے دیا گیا ہے. جیسے وہ عامل نے نا پہلے لکھ کے رکھ دیا تھا، لیکن ساتھ ہی مجھے اختیار تھا کہ میں کس چیز کو منتخب کرتا ہوں. تو ایسے ہی تقدیر تو پہلے لکھی ہوتی ہے. بعض احباب کے ذہن میں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، لیکن ان کو صرف اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں یہ لکھا ہوا ہے. لیکن مثال کے طور پر میں اگر بیمار ہوں تو میرے مقدر میں لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو یہ شفا یاب ہو جائے گا، اگر ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا تو اس کو شفا نہیں ملے گی. یہ فلاں ڈاکٹر کے پاس جائے گا، فلاں طبیب کے پاس جائے گا تو اس کو شفا ملے گی، فلاں دوائی استعمال کرے گا تو شفا ملے گی، فلاں تعویذ استعمال کرے گا تو شفا ملے گی، ویسے نہیں ملے گی. تو اگر تو میں اس ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو تب مجھے شفا ملے گی. اللہ لکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہے، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن مجھے اختیار دیا گیا ہے. تو تقدیر بھی اسی چیز کا نام ہے. ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم نیک اعمال کریں گے تو اس کے بدلے میں ہمیں جنت ملے گی، ہم برے اعمال کریں گے تو اس کے بدلے میں جہنم ملے گی. یہی تقدیر. جی ناظرین، تقدیر ایک بہت ہی وسیع موضوع ہے جس کے اوپر جتنی گفتگو کی جائے میں سمجھتا ہوں اتنی ہی کم ہے، لیکن جو ہمیں اس میں زیادہ غور و فکر بھی نہیں کرنا چاہیے جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا، کیونکہ شیطان مختلف قسم کے وسوسے ڈال سکتا ہے اس میں. اور اس کے ساتھ میری اپنے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ جو باتیں میں نے کہیں، جس طرح ہم بلی کے رستہ کاٹنے سے اور مختلف چیزوں سے ہم ڈر جاتے ہیں، اس سے بالکل نہ ڈریں. علامہ صاحب نے اس کی حقیقت بتائی ہے، لیکن وہ بات سچ تو نہیں ہو سکتی، لیکن وہ کسی مصیبت کی انٹیمیشن ضرور ہو سکتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جب کوئی بھی ایسا معاملات ہمارے ساتھ پیش آئے تو ہم اس کے لیے صدقہ دیں، خیرات کریں، اپنے اعمال کو اچھا کریں، اپنی اصلاح کریں، اور دیکھیں کہ کہیں ہم کوئی ایسا غلط عمل تو نہیں کر رہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہونے والے ہیں. محترم ناظرین، چونکہ وقت کافی بیت چکا، پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. میرے آج کے جو اسٹوڈیو کے مہمان تھے، میں ایک مرتبہ پھر ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اپنے ناظرین سے بڑے ہی ادب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خالصتاً ثواب کی نیت سے یہ خوبصورت دین کی باتیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ اس کو سن سکیں اور آپ بھی ثواب کے حقدار بن سکیں. محترم ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام کو لائک کریں اور ہمیں کمنٹس کریں. اگر آپ کوئی کلام سننا چاہتے تھے یا پھر کوئی دین کی ایسی بات جو ہم کل آنے والے پروگرام میں جس ٹاپک کے اوپر گفتگو کریں اس میں کوئی سوالات اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو لازمی ہمارے جو ہے اس پیج کے اوپر کمنٹس بھی کریں. ہم ضرور آپ کے کمنٹس میں جو بھی آپ کی فرمائش ہوگی اس کو پورا کریں گے. اب مجھے اجازت دیجیے، کل تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. کل پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.